مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، اس کا ثواب مرحومین تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اکثر لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، اور بہت سارے لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے تو ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ کون سی غلطی ہے وہ آگے چل کر ہم آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ابھی یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، اس کو ہم احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، قربانی اس شخص پر واجب ہے جو شخص صاحب نصاب ہو اور اس میں قربانی کے واجب ہونے کی جو 6 شرائطیں وہ پائی جائیں۔ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہے اور اس میں قربانی کے واجب ہونے کی 6 شرائط پائی جاتی ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، تو اس حوالے سے ابو داؤد شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے دن میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ ایک قربانی میری طرف سے ہے اور دوسری قربانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے امت نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیں مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہم کریں گے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرا جتنا بھی ترکہ ہے اس میں سے میرے نام کی قربانی کرنی ہے، تو اب جو مر چکا ہے اس دنیا سے جا چکا ہے اس کی طرف سے قربانی اس کی وصیت کے مطابق اگر کر رہے ہیں تو اس کے ثلث مال سے قربانی کو کریں گے، اور اس قربانی کا جو گوشت ہے وہ فقراء مساکین کے اندر تقسیم کرنا واجب ہے۔ ہاں اغنیاء مالداروں میں اور خود اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ فقراء اور مساکین میں خرچ کیا جائے گا۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد اپنی دلی خوشی سے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قربانی نفلی قربانی کہلائے گی، اس کا گوشت فقراء اور مساکین میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے اور اس کا ثواب بھی ان تک پہنچتا ہے۔ اب جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ ان پر خود اپنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ مثلا بیٹا اگر والد کی طرف سے قربانی کر رہا ہے جبکہ بیٹا خود صاحب نصاب ہے، اس پر اپنی قربانی واجب ہے، اور وہ اپنی قربانی کو چھوڑ کر والد کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے یا والدہ کے نام کی قربانی کر دیتا ہے۔ اب یہ جو والد یا والدہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے جو قربانی آپ کر رہے ہیں وہ قربانی نفلی قربانی ہے، اور جو آپ صاحب نصاب ہیں آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب آپ واجب کو چھوڑ کر نفلی چیز کو ادا کر رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ٹھیک چیز نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اپنے واجب کو ادا کریں جو آپ پر واجب ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس وسعت اور گنجائش ہے تو پھر والد یا والدہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، یا اگر والد یا والدہ حیات ہیں، والد یا والدہ حیات ہیں لیکن وہ صاحب نصاب نہیں، صاحب نصاب بیٹا ہے، تو اب اس بیٹے پر والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، قربانی اس کی اپنی طرف سے واجب ہے کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہے۔ والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کرے گا تو یہ نفلی قربانی شمار ہوگی، اور نفلی بعد میں پہلے اپنے واجب کو ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔